بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 فروری بروز اتوار آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، جبکہ کاروباری مصروفیات کو بھی حد اعتدال میں رکھنا ہوگا تاکہ تجربہ کار افراد کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے، لیکن اپنے آرام کو بھی مد نظر رکھیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی صلاحیتیں مناسب انداز میں کارگر نہ ہوں گی۔ اپنے بڑوں کی باتیں سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے لیے بہتر راستہ تلاش کر سکیں۔ اپنے بچوں کی نئی رشتہ داری طے کرنے میں جلد بازی سے کام نہ کریں۔ آپ کسی بھی قسم کے بہت سے پرجوش اقدامات کر کے اپنے پرانے اہداف کو مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے قریبی دوستوں کے دل بھی میں رنجش پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج آپ کی ذاتی احساساتی کیفیات بہتر نہ ہوں گی، اس لیے اپنے اہم امور کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کے بجائے آرام کریں تاکہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوست کی جانب سے کیے گئے وعدے کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو سخت غصہ آ جائے، لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور بد مزاجی سے بچیں، ورنہ بہت سے افراد آپ سے تعلقات ختم کرنے کے لیے کسی نئے جھگڑے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں آپ کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں، جبکہ اپنے احساس سے برتری کو پس پشت ڈال کر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی مدد قبول کرنے میں ہی بہتری ہو سکے گی۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ آج حالات کی وجہ سے آپ کو بے چینی اور پریشانی لاحق ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کی میں نہ مانو والی ضد کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر معاملے میں ایسے ہی رویے کو اپنائے رکھیں۔ آپ کو محتاط رہ کر اپنے معمولات کی انجام دہی کرنی ہوگی، کیونکہ حالات کی وجہ سے آپ ممکنہ طور پر اپنے ارد گرد موجود افراد کے بارے میں لا تعلقی یا بیزاری کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ طیش میں بھی آ سکتے ہیں۔ آج اپنے کاروباری ساتھی کی جانب سے خاصی معقول رقم آپ کو موصول ہو سکتی ہے۔ کسی بحث و مباحثہ سے بچنے کے لیے اپنی شریک حیات کے مشوروں کو بھی اہمیت دینے کی کوشش ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج اپنے آپ کو مستعد رکھیں اور اپنی کاروباری مصروفیات کو ملتوی کر کے اپنے پیاروں کی جانب زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں، لیکن اپنے اوپر کسی قسم کے مالی شکوک و شبہات یا خدشات کو حاوی نہ ہونے دیں اور اپنی جذباتیت پر قابو پا کر معاملات کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دنیا داری کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے آج آپ کو اپنے بنیادی مسائل کی طرف لازمی توجہ دینی ہوگی۔ آپ کو اپنے ذہنی انتشار کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی توجہ ایک ہی نقطے پر مرکوز کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکے گا۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی طبیعت میں تلخی یا بد مزاجی پیدا نہ ہونے دیں اور اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دوست آپ سے دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ آج کا دن کسی قسم کے سفر یا امتحان یا کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ کا کوئی مخلص دوست آپ کی شریک حیات کے ساتھ پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکے گا۔ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے کا خطرہ مول نہ لیں، کیونکہ مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ روپے پیسے کے معاملے میں اپنے وجدان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ورگو یعنی برج سملا۔ آج اپنے کم عمر اہل خانہ سے بات چیت کرنے کے لیے بہتر وقت ہے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو آج کا دن بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اپنی شریک حیات کی باتوں کو غور سے سنیں اور ستاروں کے اثرات کو سمجھ کر ہی کسی بھی قسم کے نئے اقدامات کا آغاز کریں، لیکن ہر طرح کی بات چیت میں محتاط رہیں۔ آج آپ پر غیر حقیقت پسندانہ سوچیں حاوی ہونے کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی مصروفیات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ارد گرد موجود افراد پر کسی قسم کا حکم چلانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ان کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث بن سکیں گے۔ لبرا یعنی برج میزان۔ آج آزادی کی مزید خواہش پیدا ہونے یا اس کا اظہار کرنے میں محتاط رہیں، ورنہ اپنے ساتھیوں کے غصے کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ یہی بات آپ کو اعصابی طور پر توڑ دے گی۔ اس لیے اپنی اہم کاروباری ملاقاتیں وقتی طور پر ملتوی کر دیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے یا کسی نئی قیمتی چیز کی خریداری کرنے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں شامل کسی خاتون کے احساس برتری پر مبنی رویے کی وجہ سے آپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کو محتاط رہ کر اپنے غصے پر قابو پانے کے علاوہ اپنے اندیشوں سے بچنا ہوگا تاکہ بحث و مباحثہ میں ملوث ہونے سے بچ سکیں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔
آج آپ کو اپنے کاروباری پارٹنر کے عدم تعاون کی وجہ سے جذباتی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں تاکہ آپ تعلقات خراب ہونے کے خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ آج آپ کو پرسکون رہ کر اپنی باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرنے کے علاوہ اپنے اہل خانہ کے معاملات میں پیدا ہونے والی مشکلات یا مسائل کے حل میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی صحت پر خاص توجہ دیں اور اپنی بد مزاجی پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو سماجی مصروفیات سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ دوسروں کی طنز یا باتوں کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج دوسروں سے معاملات طے کرتے وقت یا دوسروں سے بات چیت کے دوران خود کو متحمل مزاج ثابت کرنے کی کوشش کر سکیں گے اور اپنے بہترین رویے سے دوسروں کو اپنا ہمنوا بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو یقیناً اس کے بعد ہی آپ کی مشکلات ختم ہو سکیں گی۔ آج کا دن کسی بھی کاروباری سفر کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس لیے ایسے کسی بھی منصوبے سے گریز کریں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور سر توڑ محنت نہ کریں اور نہ ہی خطرات مول لیں اور نہ ہی کوئی دباؤ محسوس کریں، کیونکہ اس کے امور کے نتائج آپ کی حسب توقع نہیں ہوں گے۔ آپ کے محبت بھرے مراسم بہترین ہوں گے، جبکہ آپ کو ممکنہ طور پر اپنے پیاروں کی ضروریات پر توجہ دینا ہوگی۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج آپ چاہے اپنے ذاتی معاملات میں سنجیدہ نہ ہوں، پھر بھی اپنی شریک حیات کے مسائل کے حل اور اس کی ضروریات کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنی ضروری ہوگی۔ اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات ہونے سے آپ کا بہترین موڈ بحال ہو سکتا ہے۔ اگر کسی سفر کا موقع پیش آ جائے تو اپنی گاڑی، سامان اور اہم کاغذات کی پڑتال دوبارہ سے کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہت سے مشکل اہداف سے ایک ساتھ نبض آزما ہونا ہوگا، جبکہ اپنی استعداد کے مطابق اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا بھی لازم ہوگا، تاکہ نہ صرف اپنی توانائی بچا سکیں بلکہ وقت کا ضیاع بھی روک سکیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کو ہر حال میں اپنے پیاروں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد موجودہ صورتحال سے بچاؤ کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کر کے کوئی قدم اٹھا کر اپنی قدرتی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا جا سکے۔ اپنے سماجی اور جذباتی تعلقات کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے عملی کوششوں میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ویسے بھی آج کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا ہی فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ آپ کو اپنے کام دن کے آغاز میں ہی نمٹانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے کام بھی نمٹ جائیں اور توانائی بھی بحال رہے۔ اگر آپ نے خیالات کے برملا اظہار کی خواہش پر قابو نہ پایا تو اپنے دوستوں سے ناراضگی ہو سکے گی۔ پائسیز یعنی برج حوت، آج آپ کو اپنے جذباتی مراسم میں بنیادی تبدیلی لانے کا موقع مل سکے گا، جس سے فائدہ اٹھانا آپ کی اپنی کوششوں پر مبنی ہوگا، جبکہ مخالف صنف کے کسی فرد سے ملاقات ہونے کے بعد اس میں بہت زیادہ کشش محسوس ہو سکے گی۔ مگر آپ کو اپنے مخلص دوستوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ موقع میسر آنے کے بعد آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں کا اظہار بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر ان باتوں کے علم ہونے کے بعد آپ کے حاسدین یا مخالفین آپ کے خلاف کسی مہم جوئی کا آغاز کریں گے تو آپ کسی بات کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے معاملات کو اپنے خاندان، خاص کر شریک حیات کی مرضی کے مطابق بآسانی نمٹا سکیں گے۔